بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ سلطان کے محل میں ایک گونگی کنیز بنا شادی کے حاملہ ہو گئی۔ سلطان نے سب سپاہیوں کو محل میں اکٹھا کیا اور کہا کہ جس کا یہ گناہ ہے وہ سچ بتا دے، ورنہ اس کو قید خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن سب سپاہیوں نے قسم اٹھا کر کہا یہ گناہ ہمارا نہیں ہے۔ سلطان نے ایک ترکیب سوچی، اس گونگی کنیز کو گھڑا دے کر ندی سے پانی لانے کا کہا۔ گونگی کنیز گھڑا اٹھا کر ندی کی جانب چل پڑی۔ سلطان نے دیکھا کہ کنیز نے اسی ندی میں بیٹھ کر اپنا لباس اتارا اور 10 منٹ تک اپنے جسم کے ساتھ۔ دوستو، اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک 19 سال کی انتہائی حسین دوشیزہ سر کو جھکائے کھڑی تھی۔ بھلے ہی اس کا سر جھکا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو تو اتر سے بہہ رہے تھے۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ گونگی تھی۔ جو بھی ایک بار اسے دیکھتا وہ دوبارہ اس پر نظر ضرور ڈالتا تھا، مگر پھر یہ سن کر کہ وہ گونگی ہے ایک سرد آہ خارج کر دی جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کسی شفاق دل شخص نے اس کے گونگے پن کا فائدہ یوں اٹھایا تھا کہ آج اس کا پیٹ پھول کر چیخ چیخ کر یہ نوید سنا رہا تھا کہ اس کے پیٹ میں ایک ننھی سی جان پڑ رہی ہے۔ کون تھا اس کا باپ؟ کس نے اس کنیز کے ساتھ بدکاری کی تھی؟ اس کا فیصلہ تو اب سلطان محترم اپنے انداز میں کرنے والے تھے۔ سلطان محترم آج بہت دنوں کے بعد محل میں موجود تھے۔ پچھلے 2 ماہ سے لگاتار وہ ایک ملک کو فتح کر رہے تھے اور جیسے ہی کامیابی ملی تو اپنے محل میں لوٹ کر فتح کا جشن منایا گیا تھا۔ آج سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ دربار بھی آج اکا دکا ہی لوگ اپنے مسائل لے کر آئے تھے۔ اپنی سلطنت میں سکون دیکھ کر سلطان محترم نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی واضح تھا۔ ابھی سلطان محترم باغ میں چہل قدمی کر ہی رہے تھے کہ جب وہاں پر کنیز اول تشریف لائی۔ کچھ ہی دوری پر کھڑے ہو کر تعظیماً سر کو جھکایا۔ سلطان محترم نے کنیز کو دیکھا تو قدم با قدم چلتے ہوئے وہاں پر آ گئے۔ کنیز کے سلام کا جواب دینے لگے، کہنے لگے کہ کہو کیا خبر لائی ہو؟ کنیز اول جو کہ محل میں کام کرنے والی سب ہی کنیزوں کی انچارج تھی اور سب کو ان کی ذمہ داری اور کام وہی بتایا کرتی تھی، سلطان کے سوال پر تھوڑی پریشان سی ہو گئی۔ تھوڑی گھبرائی ہوئی چہرے پر آیا پسینہ بار بار صاف بھی کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ سلطان محترم نے اسے یوں پریشان اور بے چین دیکھا تو سوال کرنے لگے کہ بتاؤ کیا چیز تمہیں بے چین کیے ہوئے؟ کیا بات ہے؟ کھل کر بولو، کیا محل میں کچھ ناخوشگوار ہو؟ کنیز نے ایک نظر سر کو جمش دی اور پھر کہنے لگی کہ سلطان محترم ایک کنیز کے ساتھ کسی نے غلط حرکت کی ہے۔ سلطان محترم نے یہ سنا تو اگلے پل ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ محل میں کام کرنے والی کنیزوں کو بھی ایک خاص اہمیت اور عزت و تکریم سے نوازا گیا تھا۔ کسی بھی سپاہی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کنیزوں کے ساتھ بد اخلاقی سے بات کرے۔ سلطان محترم چلتے ہوئے کنیز کے قریب آئے اور کہنے لگے کیا ہوا؟ کسی نے گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ کنیز کہنے لگی کہ سلطان محترم دراصل محل میں کام کرنے والی ایک کنیز جو کہ حاملہ ہو چکی ہے، وہ باکرا کنیز تھی۔ محل کی صفائی کے لیے مختص تھی لیکن نہ جانے کون سے اس کے ساتھ یہ بدفعلی کر گیا۔ سلطان محترم نے جب کنیز کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ 2 مہینے کے لیے اس محل سے جنگ کی نیت سے گئے اور پیچھے یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ سلطان محترم تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کی جانب جا رہے تھے جہاں پر وہ کنیز موجود تھی۔ سلطان محترم جیسے وہاں پر پہنچے تو سامنے ہی وہ 19 سالہ کنیز سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی، آنکھیں رو رو کر سرخ لال ہو چکی تھی۔ سلطان محترم کو دیکھ کر فوراً ہی سے آگے بڑھی اور سر کو جھکا کر انہیں سلام پیش کرنے لگی۔ سلطان محترم نے اگلے ہی پل سامنے دیوار پر لٹک رہی تلوار کو ہاتھ میں لے لیا۔ کہنے لگے کہ اے کنیز بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے یہ گناہ کیا ہے؟ میں ابھی کے ابھی اس کا سر تن سے جدا کرتا ہوں۔ وہ کنیز یوں ہی خاموش کھڑی تھی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ رونے لگی تھی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر سلطان محترم ایک مرتبہ پھر اپنی دھاڑتی ہوئی آواز میں بولے تھے کہ تم فقط مجھے اس کا نام بتاؤ
جس نے تمہارے ساتھ گناہ کیا۔ اگر وہ اپنا گناہ قبول کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ کروا دوں گا، ورنہ اسے اس جرم کی سنگین سزا ملے گی۔ سلطان محترم ایک مرتبہ پھر اپنے سوال کو دہرا رہے تھے، لیکن جب اس مرتبہ بھی انہیں کوئی جواب نہ ملا تو اگلے ہی پل کنیز آگے بڑھی اور کہنے لگی، سلطان محترم گستاخی معاف کریں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کنیز گونگی ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ منہ سے بول کر بتا نہیں سکتی، ورنہ اب تک تو شاید اس شخص کو پڑھا جا چکا ہوتا۔ یہ سن کر تو سلطان محترم کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لڑکی بہت حسین تھی، اور اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کسی کا بھی دل اس پر پگھل سکتا تھا، لیکن کوئی اس حد تک گر سکتا تھا کہ ایک پھول سی لڑکی کو درندگی کا ہی نشانہ بنا رہا تھا۔ اس لڑکی کا پیٹ پھلا ہوا تھا، دیکھنے میں تو صاف ظاہر تھا کہ وہ پچھلے 4 سے 5 مہینے سے حاملہ ہے۔ وہ بار بار اپنے پیٹ کو ایک چادر سے ڈھکنے کی کوشش میں لگی تھی۔ سلطان محترم نے فوراً اسے وہاں سے آرام کرنے کے لیے بھجوا دیا اور فوراً حکم دیا کہ محل میں کام کرنے والے سب سپاہیوں درباریوں کو یہاں پر بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد محل میں کام کرنے والے سپاہی، محل کی رکھوالی پر مامور اور دربان سب کو یہاں پر بلا لیا گیا تھا۔ سبھی سلطان محترم کے دربار میں مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ آخر یہاں پر ہوا کیا ہے۔ جب سب وہاں پر اکٹھے ہو گئے تو سلطان محترم نے اس کنیز کو وہاں پر بلایا۔ اس کنیز سے کہنے لگے کہ محل کے سبھی سپاہی یہاں پر موجود ہیں، تم چہرہ دیکھ کر بتاؤ ان میں سے کون ہے تمہارا گنہگار جس نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو وہ لڑکی رونے لگی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ایک نظر سب کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ شاید وہ ڈر رہی تھی یا پھر اس نے اپنے ساتھ بدکاری کرنے والے کا چہرہ ہی نہیں دیکھ رکھا تھا۔ سلطان محترم نے وہاں پر موجود ہر ایک سپاہی کو بڑے ہی قہر آلود نظروں کے ساتھ دیکھنے کے بعد کہا، کس نے اس معصوم دوشیزہ کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ جو بھی اس کا گنہگار ہے خود بخود سامنے آ جائے، کیونکہ اگر میں نے تفتیش کرنا شروع کی تو میں اسے عبرت کا نشان بنا ڈالوں گا۔ سلطان کی گرجدار آواز پورے دربار میں گونجی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے سلطان کی غیرت پر انگلی اٹھا دی ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ سلطان اپنے ہاں کام کرنے والی کمسن کنیزوں کو اپنی اولاد جیسی عزت اور اہمیت ادا کرتے تھے۔ سبھی سپاہی آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ سلطان محترم آپ کی قسم ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ باری باری وہاں پر جتنے بھی سپاہی تھے، کوئی سلطان محترم کی قسم کھا رہا تھا تو کوئی ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہہ رہا تھا، سلطان محترم ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں ہم نے کبھی اس کنیز کو میلی نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ وہاں پر موجود سب سپاہی سر جھکائے کھڑے تھے۔ کہیں نہ کہیں خوف بھی تھا کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سلطان محترم نے ایک نظر سپاہیوں کو دیکھا اور پھر ان کو سلطان محترم نے آخری مرتبہ تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگوں نے حقیقت نہ بتائی تو جب حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی تو میں اس کو قید خانے میں ڈال دوں گا، اور پھر وہاں اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہاں پر موجود سپاہی تو ڈر گئے، کانپنے لگے تھے، لیکن کسی نے بھی بہرحال گناہ قبول نہیں کیا تھا۔ وہاں پر تو سینکڑوں سپاہی موجود تھے۔ آخر سلطان محترم کس پر الزام لگاتے؟ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں جلد بازی کے فیصلے میں کسی بے گناہ کو ہی سزا نہ مل جائے۔ ہاں کھڑے 2-3 سپاہیوں پر سلطان محترم کو شک ہوا تھا، جو سپاہیوں کی قطار میں اپنا چہرہ چھپا رہے تھے، لیکن پھر شک کی بنیاد پر سلطان محترم الزام نہیں لگا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ سوچا اور پھر وہاں موجود سب سپاہیوں کو وہاں سے جانے کا کہا۔ سبھی سپاہی وہاں سے جا چکے تھے، دربار خالی ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کو بھی وہاں سے جانے کا کہا اور خود کچھ ترکیب سوچنے کے لیے کنیز اول کو وہاں پر بلایا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ یہ کنیز کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، مجھے سب کچھ اس کنیز کے بارے میں بتاؤ۔ اس گونگی کنیز جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا اس کا نام امیمہ تھا۔ کنیز اول سامنے کھڑی ہو گئی اور سلطان محترم کو اس کنیز کے بارے میں سب کچھ بتانے لگی کہ وہ صبح سے لے کر شام تک محل میں کیا کرتی تھی، اس کے ذمے کون کون سے کام تھے۔ سلطان محترم اپنی تھوڑی پر انگلی رکھے سب کچھ سنتے رہے اور پھر اس کنیز کو وہاں سے جانے کا کہا۔
جیسے اگلی صبح ہوئی تو سلطان محترم نے اس گونگی کنیز کو بلایا۔ امیمہ وہاں پر آ چکی تھی، سر کو جھکایا ہوا تھا۔ سلطان محترم اسے ایک گھڑا دیا جو بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اتنا خوبصورت گھڑا تو شاید ہی آج سے پہلے اس نے کبھی دیکھا ہو۔ گھڑے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ چکی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس گھڑے کو اٹھانے لگی۔ سلطان محترم نے امیمہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس گھڑے سے میٹھا تازہ پانی بھر کر لاؤ، ہم اس گھڑے سے آج پانی پینا چاہتے ہیں۔ اس کنیز نے سر کو جھکایا، جبکہ پاس ہی کھڑی کنیز یہ دیکھ کر حیران ہو چکی تھی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن سلطان محترم کے سامنے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اسے یوں بڑبڑاتا ہوا دیکھ کر سلطان محترم اس کی جانب متوجہ ہوئے، اس سے سوال کرنے لگی کہ اے کنیز، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کافی ہڑبڑائی ہوئی لگ رہی ہو۔ کنیز کہنے لگی کہ سلطان محترم، بے شک آپ پر ہر چیز کا علم ہم سے زیادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ کنیز 5 ماہ سے حاملہ ہے۔ اگر بھاری گھڑا اٹھا کر لائی گی تو پہلے ہی وہ بچہ ناجائز ہے، لیکن اس کے اور بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ سلطان محترم نے سنا تو اگلے ہی پل تنقیدی نظروں سے کنیز اول کو دیکھا۔ پھر جیسے ہی وہ کنیز محل سے باہر نکلی تو سلطان محترم اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کنیز کا پیچھا کرنے لگے تھے۔ پاس ہی میں موجود جنگل میں ایک ندی بہتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کا پانی بہت ہی میٹھا اور شفاف ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گاؤں میں موجود اس ندی کا پانی جو بھی پیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں پڑ سکتا۔ وہ کنیز دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آس پاس دیکھتی، اس بات سے انجان کہ سلطان محترم اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس ندی تک آ چکی تھی۔ ندی پر آنے کے بعد وہ وہاں پر ندی میں بیٹھی۔ سب سے پہلے تو اس نے گھڑا پانی سے بھرا تھا۔ وہ ندی کے اس حصے میں گئی جہاں سے پانی بہہ کر پتھروں سے نیچے آ رہا تھا۔ وہاں سے اس نے تازہ شفاف پانی سے گھڑا بھر لیا تھا۔ پانی بھرنے کے بعد اس نے گھڑا جیسے تیسے بمشکل اٹھا کر ندی کے کنارے پر رکھا۔ اب گھڑے کا منہ اس نے ڈھانپ دیا تھا اور پھر خود اس پانی کو دیکھنے لگی۔ وہاں پر بالکل خاموشی تھی اور امیمہ کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آس پاس ایک نظر دھڑانے کے بعد جب اسے وہاں پر کسی کی موجودگی محسوس نہ ہوئی تو وہ کنیز دھیرے دھیرے چلتے اس جانب کو آ گئی جہاں پر پانی بہتا ہوا جا رہا تھا۔ ندی کے اس حصے میں وہ پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی پنڈلیوں کو ننگا کر دیا تھا۔ کتنی دیر میں اس حالت میں پانی میں رہی اور کچھ ہی دیر بعد اس نے جو کچھ وہاں پر کیا، سلطان محترم اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے۔ سپاہی تو اپنا سر جھکا چکے تھے، سب کے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ کنیز بالکل بے لباس ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے وجود پر ایک کپڑا بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ کپڑوں کو ندی کے کنارے رکھ کر خود اس پانی میں بیٹھ چکی تھی۔ جس طرح پانی میں وہ تیر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تیراکی میں ماہر ہو۔ سلطان نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہاں سے سپاہی جا چکے تھے۔ سلطان محترم اپنی نظروں کا رخ بدل چکے تھے۔ وہ یہاں پر یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آخر یہ کنیز یہاں پر آنے کے بعد کیا کرتی ہے۔ دراصل کنیز اول نے بتایا تھا کہ اس کنیز کو اس ندی سے پانی لانے کے لیے بھی بھیجا جاتا تھا، جو کہ یہاں پر اس ندی کا پانی کافی میٹھا اور شفاف ہوتا ہے اور پہاڑوں سے نکل کر آتا ہے، اس لیے وہاں پانی سلطان اور ملکہ کو پینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ لڑکی کتنی دیر پر وہاں بہتے پانی میں غسل کرتی رہی، پھر اپنا لباس وجود پر پہننے کے بعد مڑنے لگی تو اچانک وہاں پر گھوڑے پر سوار ایک نوجوان آ گیا۔ سلطان محترم ایک جھاڑیوں کے جھنڈ کے پیچھے چھپے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ سلطان محترم سب کچھ دیکھتے رہے اور پھر امیمہ کے محل پہنچنے سے پہلے وہ واپس محل میں آ چکے تھے۔ امیمہ وہ گھڑا اپنے سر پر رکھ کر لا رہی تھی۔ لا کر اس نے وہ گھڑا سلطان محترم کے سامنے رکھا اور کچھ دوری پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان محترم نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس کنیز کا گھر والوں کو یہاں پر لے کر آؤ۔ گھر والوں کا سننا تھا کہ امیمہ کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی کہ سلطان اس کے والدین کیوں بلا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر اس کی گونگی لڑکی کے والدین آ چکے تھے۔ جیسے وہاں پر آنے والی عورت نے امیمہ کا پیٹ پھولا ہوا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ بار بار اپنے شوہر کا بازو کھینچ کر کہہ رہی تھی کہ یہ امیمہ کو کیا ہوا، اس کا پیٹ کیوں اتنا سوجا ہوا ہے، اتنی بھاری بھاری کیوں لگ رہی ہے۔ امیمہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کنیز اول کے پیچھے چھپ چکی تھی، گویا اپنے والدین سے ڈر رہی تھی۔
جیسے ہی والدین کو یہ پتہ چلا کہ ان کی بیٹی حاملہ ہے تو اگلے ہی پل امیمہ کی والدہ نے غصے سے اسے ملامت کرنا شروع کر دیا۔ آگے بڑھ کر اس عورت نے امیمہ کے بازو سے پکڑا اور غصے سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، کیا کر دیا تم نے اس قدر آگے نکل جاؤ گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ارے کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ مجھے تو لگتا تھا کہ تم سلطان محترم کے محل میں جا کر کام کرو گی تو پیسے عزت کے کما کر لاؤ گی، ہمارا پالن پوشن اچھے سے ہو جائے گا، لیکن تم تو یہاں پر یہ بدکاری کرتی پھر رہی ہو۔ سلطان محترم یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کے محل میں کنیزوں کے ساتھ اس قدر گھنونا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس عورت کی حاضر دماغی پر تو ایک مرتبہ سلطان بھی حیران ہوئے۔ بغیر جرت نہیں ہوئی تھی کہ سلطان محترم کے سامنے اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکے، مگر سلطان محترم نے اس عورت کے ساتھ بغیر کسی تاثر کے بات کی تھی۔ کہنے لگے کہ جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا اسے اس کی سزا ملے گی، مگر وہ خاتون چیخ چیخ کر کرنے لگی، سینہ پیٹنے لگی، کہنے لگی میری بیٹی کی عزت ملیا موٹ ہو گئی۔ ارے کون تھا وہ کم بخت جس نے اس کی عزت کو رون ڈالا؟ ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ ہر بیائی لڑکی ماں بننے والی ہے، نہ جانے کس کا بچہ یہ اپنی کوکھ میں لیے ہوئے ہے، کس کا بچہ پھر رہی ہے۔ وہ عورت رو رو کر سلطان کے سامنے کہہ رہی تھی کہ سلطان محترم، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف دلائیے۔ یہ لڑکی معصوم صرف شکل سے لگتی ہے، کرتوت تو اس کے یہ ہیں کہ اس کو ذرا شرم نہیں آئی کہ یہ آپ کے محل میں ہونے کے باوجود یہ گناہ کر رہی ہے۔ سلطان محترم نے اس مرتبہ اس عورت کے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا تو پھر کہا کہ خاموش رہو، اس لڑکی کا فیصلہ میرے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ اس لڑکی کا باپ ایک جانب سر جھکائے کھڑا تھا، اپنے سر پر باندھی پکڑی کھل کر اس کے گلے میں آ چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں اس سے صاف کر رہا تھا، بار بار شکایاتی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان محترم نے اس شخص کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا، پھر اس سے سوال کرنے لگا، کیا تمہیں اپنی بیٹی کے کردار پر شک ہے؟ وہ شخص فوراً ہاتھ جوڑ کر گویا کانپ اٹھا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، بالکل نہیں، میری بیٹی کی گواہی میں خود دیتا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی کبھی یہ گناہ کر ہی نہیں سکتی، نہ ہی یہ کسی گناہ میں حصے دار ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے، بس اس کا گنہگار ڈھونڈیں۔ سلطان محترم، وہ شخص بتانے لگا کہ میں غریب شخص ہوں، اکثر بیمار رہتا ہوں، صرف میری محنت مزدوری سے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، اکثر دوسرے علاقوں میں جا کر کام کاج کرتے ہوئے کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے پیسے مل پاتے ہیں کہ گزارا ہو سکے۔ اس لیے بیوی کے کہنے پر میں نے اپنی بیٹی کو یہاں پر کنیز کے لیے پیش کر دیا، تاکہ جو بھی رقم آئے گی اس سے گھر تو چلتا رہے گا۔ اس کے بعد سلطان محترم نے اس لڑکی کی والدہ کو تنہائی میں بلایا تھا، اس سے بھی وہی سوال کیے، لیکن اس نے جو جواب دیے سلطان محترم کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ انہوں نے تمام تر بات سننے کے بعد ان دونوں سے یہ کہا کہ امیمہ کو وہ لوگ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے، اس کے گنہگار کو سلطان محترم جلد ڈھونڈ کر رہیں گے۔ وہ شخص روتا ہوا اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا، جانے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر یہی کہا کہ سلطان محترم مجھے انصاف ضرور دلائیے گا، میری بچی کی زندگی برباد کرنے والا آخر کون تھا؟ سلطان محترم سوچ میں پڑ چکے تھے، دونوں کے بیانات تو انہیں ایک عجیب شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ لڑکی کا باپ کیا کہہ رہا تھا اور لڑکی کی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ جیسا کہ امیمہ کے باپ نے بتایا تھا کہ وہ اکثر کام کے سلسلے سے گھر سے باہر رہتا تھا، جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم و تربیت اور پرورش ایک ماں ہی کرتی ہے۔ جو راز اپنی اولاد کے لیے ماں جانتی ہے وہ باپ جان ہی نہیں سکتا۔ ماں بعض دفعہ اپنی اولاد کی حرکتوں پر پردہ ڈال دیا کرتی ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ امیمہ کی والدہ تو اس کی اصلیت جانتی تھی، لیکن باپ ناواقف تھا۔ وہ لڑکی قریب ہی کے گاؤں میں رہتی تھی، جیسے وہ لڑکی وہاں سے گئی تو سلطان محترم کوئی سوچنے لگے، اس لڑکی کے ساتھ گناہ کس نے کیا تھا؟ یہ تو اب وہی جا کر پتہ چلنے والا تھا۔ امیمہ کی والدہ اس کی خوب برائیاں کر کے گئی تھی۔ سلطان محترم سے کہنے لگی کہ بھلے یہ گونگی بے شکل سے معصوم لگتی ہے، لیکن کردار کی اچھی نہیں ہے۔ مجھے شروع سے اس پر شک تھا، مگر اپنے شوہر سے ڈر لگتا تھا کہ اگر اس نے کوئی بھی اونچ نیچ کر دی تو شوہر مجھے چوٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا۔ اس لیے سے یہاں پر کنیز چھوڑ دیا کہ آپ کی نگرانی میں رہے گی تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ اسے مگر کہاں خبر تھی
کہ جہاں پر یہ منہ کالا کر کے چھوڑے گی۔ وہ لڑکی جب ندی پر گئی تو وہاں پر بھی انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ بھی سلطان کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اگلے روز سلطان محترم نے اپنا بھیس بدلا اور چہرے کو نقاب سے ڈھانپ کر محل سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اپنا بھیس بدلا بالکل ایسا بنا رکھا تھا جیسے اس گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے۔ وہ چلتے ہوئے گھر کے باہر آ گئے۔ گھر چھوٹا اور کچا تھا۔ یہ گھر امیمہ کے والدین کا تھا۔ سلطان محترم گھر کے چاروں اطراف گھوم کر دیکھنے لگے کہ کہاں سے وہ گھر کے اندر کے حالات کو معلوم کر سکے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں گھر کی ایک دیوار سے ایک اینٹ نکلتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ سلطان محترم نے آس پاس دھیان دیا اور پھر اس اینٹ کو کھینچ کر نکال دیا۔ جیسے اینٹ نکلی تو سلطان محترم نے اس سے اندر جھانک کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر سلطان محترم کے ہوش اڑ چکے تھے۔ جیسا انہوں نے سوچ رکھا تھا حقیقت اس کے برعکس تھی۔ سلطان محترم یہ اندازہ تو لگا ہی چکے تھے کہ جو سچ اب تک ان تک پہنچا وہ آدھا سچ ہے، وہ مکمل حقیقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ بات مزید آگے بڑھتی، سلطان محترم نے اگلے ہی پل اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ دروازے پر دستک کو سن کر گھر میں بالکل خاموشی چھا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا۔ سلطان محترم کو دیکھ کر سامنے کھڑی عورت جو کہ امیمہ کی والدہ تھی کہنے لگی کہ بتائیے کس کام سے آئے ہیں یہاں پر؟ سلطان محترم اپنی آواز بدل کر کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی محل سے واپس آ گئی ہے۔ سننا تھا کہ اس عورت نے فوراً گھر سے باہر سر نکال کر آس پاس دیکھا۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ فوراً سلطان محترم کو اشارہ کر کے کہنے لگی کہ جلدی سے اندر آ جاؤ، بہت اچھا کیا، مجھے تو تمہارا انتظار تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا سلطان محترم غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ فوراً وہاں پر سپاہیوں کو بلایا گیا تھا۔ اس عورت کو اور امیمہ کو پکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن سلطان محترم نے اپنی سلطنت سے ایک ایسے شخص کو بلا لیا تھا جو گونگو کے اشاروں کو اور پھوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر بتا سکتا تھا۔ یہ گونگا یا بہرا شخص کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے سلطان محترم نے سب سے پوچھ کر تسلی کر لی تھی، لیکن اب پوچھنے کی باری امیمہ سے تھی جس پر یہ سب کچھ گزر رہی تھی۔ سلطان محترم نے امیمہ کو سامنے کھڑا کیا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ جو کچھ بھی حقیقت ہے بتاؤ، ورنہ تمہیں بھی تمہاری ماں کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ امیمہ رونے لگی، اشارے سے پھر سب کچھ بتانے لگی اور اس کے اشارے میں کی جانے والی بات کو وہاں پر کھڑا شخص جو کہ اشارے سمجھنے کا ماہر تھا سلطان محترم کو سب کچھ بتانے لگا کہ وہ لڑکی گونگی تھی، اس کی سگی ماں حیات نہ تھی، سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی تھی، گھر کے حالات بہت خراب تھے اور امیمہ کے والد دن رات محنت مزدوری کرتے، اس کے باوجود اتنا نہ کما پاتے کہ وہ لوگ اچھے سے اپنا گزر بسر کر سکتے۔ یوں جب امیمہ کے والد کام کے سلسلے سے گھر جاتے اور کئی روز تک واپس نہ آتے تو امیمہ کی سوتیلی ماں نے اس سے جسم فروشی کا کام کرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ پہلا ہی شخص تھا جو امیمہ کی عزت روندنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کے بعد امیمہ کی والدہ کو یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ مر ہی نہ جائے، اس کا باپ تو اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے باپ کو کیا جواب دے گی۔ تب تک اس کا باپ بھی واپس آ چکا تھا۔ اس نے ڈرا دھمکا کر امیمہ کو سمجھایا کہ کسی کو کچھ مت بتانا، لیکن جب اسے لگنے لگا کہ جیسے یہ حملہ ہو چکی ہے تو اس نے فوراً اپنے شوہر سے بات کر کے اس محل میں کنیز کے طور پر پیش کر دیا۔ سلطان محترم نے اس شخص کو بھی بلا لیا جو ندی پر امیمہ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ جب وہ شخص وہاں پر پہنچا تو اسے دیکھ کر امیمہ سے سر جھکا کر رونے لگی تھی۔ دراصل یہ وہی شخص تھا جو امیمہ کے ساتھ بدکاری کر چکا تھا، لیکن امیمہ جیسے گونگی لڑکی پر اس رات ظلم کرنے کے بعد اسے پچھتاوا ہوا کیونکہ اس نے ایک بھولی سمائی کمسن لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس نے دوبارہ امیمہ کی سوتیلی ماں سے بات کرنا چاہی، وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، نکاح کی بھی پیشکش کی کہ میں امیمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کی سوتیلی ماں نے اس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا کیونکہ امیمہ کنیزہ کے لیے دی جا چکی تھی۔ یوں جب اس نے ایک مرتبہ امیمہ کو ندی سے پانی بھر کر لاتے ہوئے دیکھا تو وہاں اس سے معافی مانگنے کے لیے چلا آیا تھا۔ عین اسی وقت سلطان محترم نے بھی دیکھ لیا تھا۔ سلطان محترم نے سارا واقعہ سنا تو امیمہ کی سوتیلی والدہ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ امیمہ کی والدہ نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جبکہ امیمہ کا نکاح اسی شخص سے کروا دیا گیا جس نے اس کے ساتھ یہ گناہ کیا تھا۔ سلطان محترم کے دربار سے ہی نکاح کر کے امیمہ کو رخصت کر دیا گیا۔ یوں سلطان محترم کی عقل مندی سے اس لڑکی کا گھر بس گیا اور اس کی ظالم سوتیلی ماں کو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔